جڑیاں تسی رسم و رواج ہندوؤں کو لے کے بنیاں بنے پھر دیو جی میں جی وہ پہلے ہوندہ سی میں بونی نہیں کی تھی تے مسلمانوں پھر انہوں نے دسنا بھی یہ ہندو کہندے ہون مسلمانوں نویں ڈرامے بجے میں بسم اللہ نہیں کی تھی یہ تینوں کتے لکھیا پڑھی گالے بھی تینوں کتے پڑھے ہے تمہیں کسی نے کہا کہ یہ قرآن میں نازل ہوا ہے تمہیں یہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جدو کوئی ادھاریہ ادھار لینا آجے تو ان کو جی میں بسم اللہ بھی نہیں کی تھی لے آئے کوئی دلیل دے بھائی مانا ایڈا مجبور ہو کہ تیرے بوئے تو رب نے کسی نے پیچھ چھڑے تو اگوں انہوں ایت دلیلہ دینا ہے تیری ذات میری اوقات میرا حسب نسب او میں اس قابل ہے گا کہ انہوں نے مقام دیتا ہے تو میں دوجہ دے کپڑے لالا کے چیک کرا کہ مستحق ہے کہ نہیں ہے محمد رسول اللہ نے تو نہیں کیا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کے حمد و ثنا کے لائق وہ ذات باری تعالی ہے جس اللہ مالک الملک کی ملکیت کے اندر نہ کوئی فرشتہ شریک ہے نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی صحابی شریک ہے نہ کوئی امام شریک ہے نہ کوئی امام زادہ شریک ہے نہ کوئی پیر شریک ہے نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے
نہ کوئی پیر طریقہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے، وہ ہر دو ثنا کا واحد یکتا تنہا مالک ہے اور اکیلا ہی اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ لتعداد انگنت بے شمار درود و سلام سید المرسلین، امام المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امامنا ولد آدم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انفرادی فردن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں سارے، تو پھر بھی ہم اس چیز پر ضرور شرمسار ہوں گے، اور ضرور ہمیں شرم اور یہ حیا آئے گی کہ جس قدر ہمیں کما حق ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنا چاہیے، ہم نہیں چل رہے۔ اور فرد مل کر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اجتماعیت کا تعلق ہے کہ فرد بہتر ہو۔ جب فرد گمراہ ہے اور فرد ڈوبا ہوا گمراہی کے اندر، اور کفر کی اماجگاہ اور نفاق کا مخزن ہے، منافقت، دوہرا آدمی، اوپر سے کچھ اور ہے اندر سے کچھ اور ہے، یعنی اوپر سے پنگے چڑھانا محبت کی اور اندر سے اس کی جڑیں کاٹنا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 ہے، 60 سے 67 کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے بھی یہ دنیا میں تم آپس میں محب اور محبوبہ، عاشق اور مشوقہ، جتنے بھی محبت کی پنگے چڑھانے والے ہو، کل کو قیامت والے دن سارے کے سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ عدو الا المتقین، اللہ کہتا ہے صرف تقوی والے جن کی محبت دنیا میں بھی فلاح پائے گی، کل قیامت والے دن بھی اللہ کے نجات پا جائیں گے۔ محبت کا معیار تو تقوی ہے، محبت کا معیار تو للہیت ہے، محبت کا معیار تو دین اسلام ہے، اس کے علاوہ محبت کا کوئی تصور اس جہان فانی میں نہیں ہے۔ فرد ہی ڈوبا ہوا ہے۔ اس سے تشکیل پانے والا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمگیر، یعنی رحمت عالم کا ہمہ گیر انقلاب، ہم دیکھیں گے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب کیا تھا۔ یہ مکی دور کی بات ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالی نے مکے کے اندر ہی وہ صورتیں نازل کر دیں جس کے اندر معیشت کا مسئلہ حل ہو گیا، یعنی معیشت کا معاملہ مدینہ المنورہ میں حل نہیں ہوا جب ریاست مل گئی، مدینہ المنورہ سے پہلے مکے کے اندر ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ قرآن کی صورتیں نازل کر دیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ یہ ابتدا کی صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں۔ ہلاکت ان کے لیے جو دوسروں کو ملامت کرنے والے، دوسروں کو طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، اور الذی جمع مالا وعدد، ہلاکت ہے ان کے لیے جو مال کو گن کر رکھتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، تجوریاں بھرتے ہیں، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ حالانکہ مال وہ خود دینے والا ہے، وہ خود مال عطا کرنے والا، جان وہ خود دینے والا، اولاد وہ خود دینے والا، لیکن ایک مقام پر وہ فرما رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور جن بیٹوں پر اتراتے پھرتے ہو، جن پتروں تے ناز کرتے ہو اور بیٹیوں کا حق مارتے ہو اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہو، بہنوں کا مال کھا جانے والے بھائی اور باپ ظالم جو بیٹیوں کو بیاہ دینے کے بعد احسان کرتا جی میں نے ان کو جہیز دے دیا ہے، وہ لعنت اس معاشرے کے حصے میں آ گئی۔ جو لعنت ہندو بنیوں کی تھی، وہ مشرک اور بت پرستوں کی تھی، وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گئی، اور مسلمانوں کا دین جو ہے عملی طور پر کافر لے گئے۔ اللہ فرمایا جن بیٹوں پر، جس مال پر تم ناز کرتے ہو، اتراتے ہو، بدماشی کرتے ہو، چوڑے ہوتے ہو اور دنیا کے اندر اکڑ کر چلتے ہو، انا کے بت بن گئے ہو، اللہ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال اور بیٹے تمہیں کام نہیں دیں گے، نفع نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کہتا ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل جو میں اللہ کے پاس لے کر آ گیا، سمجھو وہ نفع پا گیا۔ آج ہمارے اندر کوئی سلامتی والی بات ہے؟ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اللہ معاف کرے، اس امام کی شامت آئی ہوتی ہے، اس امام کو خریدا ہوتا ہے، اور چند ٹکے دے کر، مال دے کر تم مال کے، اور کہتے جی مولوی گناہ گار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چلو جی مولوی کسی ضمن میں تو گناہ گار ہو سکتے ہیں، مگر مولویوں کو گناہ گار بنانے والا، مولویوں کو مجرم اور ڈاکو اور چور بنانے والا، مولویوں کو بے ایمان اور دھوکے باز اور فراڈی بنانے والا اور وعدہ خلافی کرنے والا بنایا کس نے ہے؟
لوگوں نے بنایا اور کس نے بنایا ہے؟ وہ جو آپ لوگ مال مسجد میں دیتے ہو، کوئی جوئے کا پیسہ دے جاتا ہے، کوئی حرام کا مال دے جاتا ہے، کوئی سود کے کاروبار کا پیسہ دے جاتا ہے، کوئی دلالی کے پیسے دے جاتا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کر کے جو مال بیچتا ہے، اس کے کوئی ملاوٹ کر کے سودا بیچتا ہے، اس کا مال دے جاتا ہے، غاصب دوسروں کے ساتھ دھوکے کے ساتھ دوسروں کی زمینیں ہڑپ کرنے والا وہ بھی مسجد میں دے جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید ہم بخشے جائیں گے۔ اور شرم کرنی چاہیے، ان لوگوں کو حیا کرنا چاہیے۔ اور پاک جگہ پر ناپاک مال دیتے ہو، پلیت مال دے کر اللہ کی ناپاک مسجد بناتے ہو، اور اس کی اینٹوں کی چنائی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام کی ہے کہ حلال کی ہیں۔ تم سے تو مشرکین مکہ والے بہتر تھے کہ جب بیت اللہ کو ابو جہل کے ذریعے تعمیر کروایا، ابو جہل نے معاہدہ لیا تھا مشرکین مکہ سے، ایک بھی درہم ایک بھی دینار حرام کا نہیں لگانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل۔ وہ ابو جہل جس کو جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت کا سب سے بڑا فرعون ہے، اس فرعون سے بڑا، کیونکہ وہ تو فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو وہ ایمان کی بات کرتا تھا کہ میں موسیٰ پر ایمان اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ اب وقت گزر گیا ہے۔ لیکن یہ فرعون کہتا تھا کہ میری گردن کو سینے سے کاٹنا پتہ چلے کسی رئیس کی گردن ہے۔ یہ اتنا بڑا فرعون تھا، لیکن کام اللہ نے حلال کا لیا ہے، ایک بھی درہم اور دینار۔ اور جو مکے میں گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے، جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جائے، اور اللہ ہمیں دوبارہ لے جائے۔ وہ حتیم مقام ہے بیت اللہ کے ساتھ، یہ 2 صفوں کا ہے نا، یہ سیم، اس کے اوپر چھت کوئی نہیں ہے، مگر یہ ہے تو مسجد کا حصہ نا۔ نماز کوئی ادھر پڑھے ادھر پڑھے، کوئی اجر میں فرق پڑ سکتا ہے؟ وہ بیت اللہ کے گرد جو انہوں نے سفید دیوار کے چند چنائی کی اینٹیں پتھر لگا کے اس کو کہا ہوا ہے وہ ہے بیت اللہ کا حصہ، ادھر 2 رکعتیں پڑھ لو یا دروازہ کھول کر تمہیں اندر لے جائیں، ایک برابر اجر ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کر یہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو بندہ سمجھتا کہ اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے ویسے ہی بیت اللہ کے اندر بلا لیا وہ تو شرم کرے، وہ حیا کرے، اور وہ غیرت کھائے کہ آج کے بعد میں نے بے ایمانی کو چھوڑ دینا ہے۔ مگر پاکستانی تو قسم کھا دی حج کرنے تو بعد زیادہ ظالم اور ظلم دی چھری تیز ہونی ہے اور بے ایمانی دی چھری تیز ہو جانی ہے۔ ادھر مجھے مولانا خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شعر یاد آ گئے، انہوں نے کہا حج کر لیا پاکستانیاں نے بن گئی نیکاں دی بستی ہے۔ حاجی صاحب دکان تے بیٹھے بڑی مبارک ہستی ہے، ہلدی دیاں گنڈیاں مہنگیاں نے تو پیسی ہوئی ہلدی سستی ہے۔ سمجھ آئی؟ کدی ہلدی ویکھی ہے خالص پیسی ہوئی نہیں، جی میں ادرک ہوں ہے جدی ہلدی ہوں ہے، انہوں جلا کے خوش کر کے جس ہل پیس دینے وہ خالص ہوں ہے، جدوں دے وچ ملاوٹ ہو جائے پھر وہ سستی ہو جاندی۔ انہوں نے کہا ہلدی دیاں گنڈیاں مہنگیاں نے تو پیسی ہوئی ہلدی سستی ہے۔ جے وجہ پوچھو تے کہندے نے میری عقل فکر دی پستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عقل فکر دی پستی ہے، اے پاکستانی دنیا ساری ایسے طرح کما رہی ہے، میں نے کہیں دینے چپ کر بولی نا، ایک قوم ترقی دے جا رہی ہے۔ کیسے اعلیٰ ترین بے ایمانی دے رستے نے ترقی دے کہ چور دروازی کا کوئی دروازہ مسلمانوں نے نہیں چھوڑا جہاں سے بے ایمانی نہ کریں۔ جو ریڈی والا بے ایمانی کرنے سے باز نہیں آتا، اس گورنمنٹ میں حکمران آنے والا ظالم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پھل بیچنے والا بے ایمانی سے باز نہیں آتا، سبزی بیچنے والا بے ایمانی سے باز نہیں آتا، نمک اور مرچیں بیچنے والا ملاوٹ سے باز نہیں آتا، دودھ بیچنے والا ملاوٹ اور 2 نمبر دودھ بیچنے سے باز نہیں آتا۔ اور مسلمانوں کن حکمرانوں کو مجرم بناتے ہو؟ مجرم تو ہم خود ہیں، اور ہمیں ہماری کرتوتوں کا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِلَّا مَنَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سلیم، سلامتی والا دل چاہیے۔ حرام پیسہ مولوی کو دے کر اور کہتے ہیں حق کی بات کرے اور حلال کی بات کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ وہ حق کی بات کیسے کر سکتا ہے جب اس کے جسم میں تم نے حلال نہیں حرام داخل کر دیا ہے؟ کوئی بے ایمانی کا دروازہ امت مسلمہ کے مسلمانوں نے نہیں چھوڑا۔ مولویوں کو خراب کرنے والی عوام 90% عوام مجرم ہے، جن کے ظلم کی یہ انتہا ہے کہ بے ایمانی کا پیسہ مستوں میں دیتے ہیں۔ پہلے مستیں کچی تھیں، کھجور کی چٹائی کی صفیں تھی، ایمان پختہ تھا، نمازی پکے تھے، اب مستیں پکی ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، باہر بندہ بے ایمان ہے، مولوی بھی بے ایمان ہے، اس کا پیسہ کون کھلا رہا ہے؟ وہ بتاؤ ہم مجرم ہیں کہ مولوی مجرم ہے؟ مجرم کون ہوا؟ اور اللہ تو بیٹوں اور مال کا ویسے رد کرتا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ،
سوائے اس کے نہیں مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اس لیے وہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش کو کما حق کو امانت کے طور پر نبھاؤ۔ یہ نہیں کہ حرام مال کھلا کر اولاد کو اور کہو کہ اولاد فرما بردار ہوگی۔ جب باپ بیٹیوں کا حصہ بیٹوں کو دے دیتے ہیں، وہ بیٹے فرما بردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو چور اور ڈاکو ہیں، وہ تو بے ایمان ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ کے ذریعے اللہ نے مکے کے دور میں معیشت کا مسئلہ حل کر دیا، غریب غریب سے غریب تر نہ رہا اور امیر امیر سے امیر تر نہ رہا، ریشو برابر ہو گئی، درمیانی ہو گئی۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قربانیاں خالی بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ آتے ہو جمعہ پڑھ کے مولانا گرجتا ہے برستا ہے، مولوی بے ایمان رہتا ہے، عوام بھی بے ایمان رہتی ہے۔ حرام کا مال کھا کر پھر بے ایمان نہیں رہنا تو اور کیا رہنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سخت باتیں، وہ سخت باتیں نہیں، 99% لوگوں کے اندر باتیں یہی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہو جاؤ، بعض لوگ کہتے ہیں جی عذاب کی آیتیں سنا رہے ہیں، تو میں کہا جڑی عذاب کی آیتیں جس نے نازل کی ہیں انہیں کی کیا؟ بھی انہوں چھاڑ کے باقی اجر دی آیتیں سناؤ تو بے ایمانی سر عام کرو۔ عذاب کی آیتیں تو اس لیے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اگر کام نہیں کرو گے تو جہنم لازمی تو نہیں ہے، انسانوں کے لیے پتھروں کے لیے بنائی گئی ہے، پھر اللہ نے جنت بھی تو بنائی ہے انسانوں کے لیے۔ اگر وہ اعمال کرے، وہ کرتوتیں اس کی ہوں جو قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے، تو پھر بلا اولا کوئی شک ہی نہیں ہے ہم جنت کے وارث ہیں۔ ہمارے باپ آدم اور اما حوا سے کیوں چھین لی؟ لا تقربوا هذه الشجرة، اللہ نے کہا خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا، باقی عیش کرو، جہاں مرضی جاؤ آؤ، پوری جنت میں گھومتے پھرتے رہو، جو مرضی پھل کھاؤ، لا تقربوا هذه الشجرة۔ مگر وہ درخت کا پھل کھا کر پھر بے لباس بھی ہوئے، اور پھر دنیا کے اندر بھی اللہ نے پھینک دیا، اور وہ یہ نہیں کہا جی میں کیڑی گل کیتی ہے، ایڈے چوڑے تو نہیں سن ہوندے، وہ نبی سی اور پوری امت کا باپ، پوری امت کی ماں۔ وہ کہتا تھا ربنا ظلمنا انفسنا، اور کدی قرآن بھی تو پڑھ لیا کرو، کدی دے قرآن کھول لیا کرو تو انہوں پتہ لگے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیا تھی۔ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ظلم ہوتا یہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے نفس کی بات مانا۔ افأرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ وہ مسجد جو ہے نہیں خالی ہے، اور یہ خالی نہیں ہے، لاہور میں بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ اگر خالی ہے تو لوگ کر دے گی پھر دینے، چکو چراہوں میں نوشر باز آوارگی چراہوں میں کھڑے ہو گئے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں، خانہ پوری کرنے آتے ہیں، فارمیلٹیز، آؤ جی اینج کر کے نماز پڑھی تو ہو گئے، او سمجھنے نے یہ بھی رب تے احسان ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ مر گئے تو ختم، دم کا نہیں بھروسہ، جہان خراب میں بیٹھے ہیں لوگ عمر کا سما کیے ہوئے، پوری عمر کا سمانا، وہ فیوچر کی تو بات ہی نہیں ہے، مستقبل تو ویسے قرآن و حدیث کا جو ہے وہ مرکوز فیوچر ہے ہی نہیں، مستقبل کوئی شے ہی نہیں، شریعت تو آج کی، ابھی کی، پریزنٹ کی، حال کی بات کرتی ہے۔ تو اسی استباہ زندہ جاؤ، تو انہوں پتہ ہے میں جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ابھی پورا خطبہ دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں ابھی مر جاؤں، مجھے کیا پتہ ہے؟ مستقبل کی بات نہیں کرتی شریعت، شریعت کہتی ابھی جو سانسیں لے رہے ہو، جڑے سہ لا رہے ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے دینے، جڑے ساتھ انہوں آ رہے ہیں وہ قرآن اور حضور دے فرمان دے مطابق ہونے چاہیے، قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ کل تو دیکھی ہی نہیں، پتہ نہیں کل آنی ہے کہ نہیں آنی، وہ جو گزر گئی ہے کل اس پر شرمسار ہو، اور آج محاسبہ بھی نفس، اپنے گریبان میں جھانک کر اللہ سے توبہ کر، اور پکی اور سچی توبہ کر، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، نوشر بازی نہ کر، رب کو مذاق نہ سمجھ، ادھر توبہ ادھر پھر بے ایمانی ادھر۔ اس کو قرآن کہتا ہے مقتصد، 3 طبقوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ 3 طبقے کون سے ہیں؟ ایک ہے ظالم، قرآن ہے مگر ظالم ہے، اور دوسرا طبقہ ہے مقتصد، نیکی اور بدی کا پلڑا برابر برابر ہے، نیکی بھی بدی بھی، اچھائی بھی برائی بھی، حق بھی باطل بھی، کفر بھی اسلام بھی، حلال اور حرام دونوں طرف برابر معاذ اللہ چلتا ہے۔ ایک وہ طبقہ فاستبقوا الخیرات، یہ ہیں وہ ولی جو بازی لے جانے والے ہیں نیکیوں میں، ایک نیکی کے بعد جب آگے بندہ نیکی نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی پہلی نیکی اللہ کے ہاں رد ہے، مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہوں نے معاہدہ کیا بھی ایک بھی درہم اور دینار حرم پر حرام کا
کیوں یہ گل ہو رہی سی تواڈے ذہن چ بھی نکل گئی ہونی تمہیں پتہ ہی نہیں ہونا بھی گل کتوں شروع ہوئی یہ ہے تو پھر ستے ہو مسجد بہ کے کہ دل کتے ہو رہے دماغ کتے ہو رہے کن بس ایویں سما خراشی پی ہوندی ہے کن تو سنو دوجے تو کٹ دے جاؤ بھی کی ہو رہا ہے یہ تو فیڈ کرنے واسطے ہوتا ہے جو میں دل چ نقش کرو اور اس واسطے نہیں جو سنیا وہ عمل واسطے ہوتا ہے صحابہ نہیں سنا اللہ کیوں جی کیسے جی اگرچہ مگرچہ جی ایسے نہیں ویسے جی اندی کی لوڑ ہے جی لو جی اندی کی ضرورت ہے جی یہ کیوں کریے جی صحابہ کہتے تھے سمعنا واتانا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے سن لیا ہم فرما برداری میں آ گئے وہ یہ نہیں سن کہندے بھی اچھا اللہ تعالیٰ بھی سوچاں گے جی میں تسی آج بدھو بنائی پھر دیو اور رب نو دا لائی پھر دیو منافقت کر دیو آؤ جی نماز پڑھنا جی تسی چلو جی میں پھر ہونا ایویں نہیں نیکی دے رستے جو موت پہ جاندی تے بدی دے رستے جو نال بندہ فرنٹ لائن جو ہوندا ہے وہ کہتا بھی ہرے پھر ماندن موقع نہیں ملنا ماری جانا ایک بری تے برائی ویکھ لاں اور یہ نہیں پتا انما الاعمال بالخواتیم اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اللہ کیا اٹھایا جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی طواف کریے جا رہا ہے حرم کے اندر اونٹ پر سوار ہے اور احرام باندھا ہوا ہے اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیحات پڑھ رہے ہیں جانور بدک گیا گر گیا تو وہ فوت ہو گیا صحابہ اکرام رضا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول کو بتلایا تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو غسل کی تیاری دو غسل صحابہ نے کرا تو صحابہ اس کو کفن پہنانے لگے تو اللہ کے رسول نے روک دیا کفن نہیں اس کو احرام باندھو جس طرح یہ باندھ کر اونٹ پر سوار تھا یہ اللہ کے یہاں قیامت والے دن اسی طرح پیش کیا جائے گا بندہ جس حالت میں مرے گا اسی طرح پیش ہوگا اس بولے جو نہ رہو جی او جی کر لیں گے جی بڑی زندگی پہ تو زندگی تے بیمہ پلیسی کروا کے آئے ہیں اللہ کو بھی تینوں پتہ ہے بھی اینی زندگی ہے ایک سادہ نہیں پروسا تو تے اے نہیں گمان کر سکتا بھی اگلا سا آوے گا کہ نہیں آئے گا حکیم جعلی نے اس نے کہا تھا جو مریض مر رہا ہو یہ نہیں کہنا مر جائے گا اور جو بچ رہا ہو یہ نہیں کہنا چاہیے بچ جائے گا یہ کہنا چاہیے خطرے میں ہے اور جن متعلق بندہ کہنا بچ جائے گا وہ مر جائے تو سارے تون دینا ڈاکٹر تھے حکیم نو اور اگر وہ کہا جی بچ جائے گا تو مر جائے تو پھر بھی ڈاکٹر مر گیا تو جھوٹ بولے یہ کہنا خطرے میں ہے دعا کرو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر اعمال وہ بجا لاؤ جن اعمال کی وجہ سے اللہ کہ فداخل الجنہ اس کو جنت میں داخل کر دو اور اللہ کے کٹہرے میں جو کھڑا ہو گیا حساب کریے وہ بچ سکتا ہے تم دنیا کے قانون میں کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور رب کو تم کیا سمجھتے ہو وہ عدل سے خالی ہے معاذ اللہ وہ عدل نہیں کرے گا وہاں اسی کے عدل پر تو یہ جہان فانی کا ہر انسان قائم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو نہ امیدی کفر ہے اللہ کے ساتھ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نعمتیں بے شمار ہیں جسم بھی ہے مال بھی ہے دولت بھی اولاد بھی عیش و عشرت بھی ہے اور فرصت نہیں ہے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے جمعے کے لیے بھی وقت پہ آنے کی حدیث کے سینیریو میں جو مجھے سمجھ آتی ہے جو میرے انالیسز ہیں جو میں نے اخذ کیا ہے کہ صبح جو ہے کاروبار ہونا ہی نہیں چاہیے جمعے والے دن کاروبار ہونا چاہیے جمعے کے بعد سورۃ الجمعہ کا ترجمہ پڑھ لو آج جا کے وہ تو پہلے کہتا ہے فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ تجارت چھوڑ دو اور دوڑے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور جب تم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر پھیل جاؤ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ پھر فضل تلاش کرو اللہ کا یہ فجر کو بندہ فجر کی نماز پڑھے نہائے غسل کرے وہ خوشبو لگائے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھے وہ مسجد میں 10 بجے ہی آ جائے وہ قرآن پڑھے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے گریبان میں جھانکے ہفتہ کی کرتوتہ کیتیاں نے کی بدماشیاں کیتیاں نے کن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے کن کے ساتھ زیادتی کی کس کے ساتھ بد اخلاقی کی کس کے ساتھ جھوٹ بولا اور فراڈ کیا ماں باپ کی کتنی نافرمانی کی بہن بھائیوں کا کتنا حصہ کھا گیا کس کس دنیا کے بندے کے ساتھ داؤ پاج کھیلتا رہا ہے وہ ساری توبہ کرے ہفتے کی اور بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ہفتہ کیسا گزرا ہے جمعہ ہے ہی محاسبے کا دن اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کہا ہے کہ اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں سیاست میں بھی، ثقافت میں بھی، کلچر میں، تہذیب و تمدن، جنہوں نے اس کہنے رسم رواج، لین دین، معاملات، معمولات، کلچر، اقتصادیات، انقلاب جناب محمد رسول اللہ کا صرف اس میں نہیں تھا، ان چیزوں میں یہ ماؤ اور لینن اور مارکس میں یورپ کے گماشتوں نے بھی یہ انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، سب ہستی پہ ان کا نام مٹ گیا، ان کا نام لینے والا، اور تاریخ ان کا نام لیتی ہے تو خونخوار درندوں میں لیتی ہے جنہوں نے قتل و غارت کروائی ہے۔ محمد رسول اللہ نے قتل و غارت نہیں کروائی، وہ انقلاب پیش کیا ہے، قیامت تک کے لیے روئے زمین پر کوئی وہ انقلاب پیدا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے روحانیت ساتھ روحانی طور پر بھی بدلا ہے محمد رسول اللہ نے صحاب رضی اللہ عنہ مجمعین کو، تبھی تو اللہ نے قرآن کے اندر ان کی جماعت کو کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، خالی یہ نہیں کہا، یہ ڈگری میرے نزدیک چھوٹی ہے جو آگے اللہ نے الفاظ فرما دیے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، وہ میں اللہ کی جماعت ہے۔ اور محمد رسول اللہ ان کی جماعت کے کیا کہنے، اور جس کو اللہ اپنی جماعت کہے جو ان کو برا کہنے والے وہ رب کے دشمن اور باغی اور بے ایمان اور مشرک ہیں، دلال ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہو سکتا، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ ہر مسلم کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے دشمنی اللہ سے مول لی ہے۔ جن کو اللہ کہہ رہا میری جماعت ہے، وہ جماعت کبھی گمراہ ہو سکتی ہے، اور جن کا لیڈر اللہ ہے، وہ چلانے والا رب ہے، اور ایسا چلایا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ محمد رسول اللہ کے تیار کیے ہوئے تھے جن کے ایمان کو اللہ نے قرآن کے اندر دلیل اور کسوٹی بنا دیا، معیار ترازو بنا دیا۔ ایمان میرے محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا تو پھر سمجھو کہ تم ہدایت پر ہو، اور اگر ایمان صحابہ کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ لو تم گمراہ اور بے ایمان ہو۔ ہدایت کا معیار ہی اللہ نے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ کے صحابہ کا رکھا ہے رضی اللہ عنہ مجمعین کا۔ آرائیت الذی یکذب بالدین، کہ تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ارتکاز مال کی سزا کو جھٹلاتا ہے، اون دے نزدیک دیکھی جائے گی۔ اور کئی کہتے نہیں یہ جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، پرواہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ دین کا معنی ہے، اور میں دعوت نہیں کرتا مگر یہ تجربہ ہے کہ 99% بندیاں نو ترجمہ آندہ ہی نہیں نماز دا بھی، وہابیاں نو نہیں آندہ، اور جڑا دعویٰ کرنے والے دین دا اور ٹھیکیدار نے دین دے پنجو نماز پڑھنے والا مالک یوم الدین، دسو دین دا کی معنی ہے؟ لفظ دین دا لغوی معنی دسو بنو کہ لفظ دین کی شے ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ سورۃ المعون کی پہلی آیت ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، سورۃ الانفطار کی آیت ہے۔ دین کا لغوی معنی ہے اچھا بدلہ اور برا بدلہ، جزا اور سزا۔ مالک یوم الدین، وہ حشر کے دن کا مالک، اور حشر والے دن کیا ہوگا؟ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اچھا بدلہ اور برا بدلہ۔ برے اعمال کرنے والے کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اچھے اعمال کرنے والے کو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ کہتا ہے کہ بے شک شرک کے متعلق یہ نکال تو ذہن میں سے، تصور بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لا نفی جنس ہے، کسی جنس کو میں معاف نہیں کرے گا جو مشرک ہوگا۔ ہاں توبہ کرے گا تو معاف کرے گا نا، کہ دنیا میں موحد ہو کر مرے گا تو معاف کرے گا۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ جو صغیرہ گناہ ہے میں جو چاہوں گا معاف کر دوں گا۔ ایسے تو نہیں ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکم دے اتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ یکسو کنسنٹریشن جو بالکل ایک ہی طرف ہو کر اللہ کی توحید کے مشن پر کام کرتا رہا ہے، نبی اس کی ملت کی اتباع پیروی کرو۔ اور کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ آخر الزمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ ابراہیم، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پھینکنا چاہنا ابراہیم علیہ السلام کو ہونو ڈرن، مجھے کو کہے جی تنور پر روٹیاں لگاؤ تو میں تو نہیں لاواں گا، کیونکہ میں نے پتا میں کر کے بانک کرنی سڑ جائے گی، سڑ جاندے نہیں وال سڑ جاندے، تو بندہ تپس تو ڈرتا بھی جتنا کام میں وہ کرے، میں نے کی ٹھیکا بھی نارے تُس دیکھا ہوگا انہی کو پٹی انہوں نے بھائی بننی ہوندی، آگ تو جلا دی انہوں نے، پر مشرک بعد جو پریشان ہون بھی جی اسی انہوں آگے کو سٹیے
تے ساری تپش یہ کیویں سٹی ہے؟ او ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم چل بھئی یہ چھلانگ لگا، کہنے کہ آگ تم نے جلائی ہے، میں چھلانگ کیوں لگاؤں؟ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ شیطان بنفس نفیس خود آیا طریقہ بتلانے کے لیے کہ گلیلچ پا کے ابراہیم نو سٹ دیو، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا تو دائیں اور بائیں اور اوپر سے اللہ کے فرشتوں کی فوجیں نازل ہوئیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے حکم کریں، کہنے لگے پیچھے پیچھے ہو جاؤ، پرے پرے ہو جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ حالانکہ ابراہیم کو پتہ نہیں کہ میرے لیے اللہ نے مدد کے لیے فرشتے بھیجے، نے کہا نا 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 مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، ڈائریکٹ اس اللہ کی الوہیت کا مشن جو میں لے کر چلا ہوں وہ اللہ خود ہی میری حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی، یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اور جس آگ کی صفت ہی جلا دینا ہے اس آگ کو اللہ عرش سے حکم دیتا ہے کہ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اے ہو جی ٹھنڈی نہ ہومی آگ تو میں بچانا تے تیری ٹھنڈ تو بیمار ہو جائے، تیری ٹھنڈ تکلیف دے، سلام علی ابراہیم، سلامتی والی ہو جا۔ پھر تے اللہ دے سلام نازل ہوں دینے عرش تو جو اللہ کی توحید کے مشن کے لیے چلے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہی اللہ کی توحید کے مشن کے لیے تھے۔ لا الہ الا اللہ تو جنگ ہے، ازل سے لے کر اب تک جھگڑا ہی لا الہ الا اللہ کا، اور یہی دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین پر جھگڑا ہے، لا الہ الا اللہ پر جھگڑا ہے، الوہیت کا جھگڑا ہے، الہ کا جھگڑا ہے، رب کا جھگڑا ہے، رحمان کا جھگڑا ہے، اللہ کا جھگڑا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ پورا عرب صادق اور امین کہتا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تو پھر بھی امانتیں ان کی محمد رسول اللہ کے پاس ہی تھی۔ پھر بھی اللہ کے رسول علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر لٹا کر کہتے ہیں اگر کافر یہ یہود و نصارہ تم سے امانتیں مشرکین مکہ والے لینے کے آ رہی ہیں، علی کما حق ہوں میں محمد کی طرف سے ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ قتل کیوں کرنا ہے بھی؟ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، یہ الہ کی بات نہ کر ہم سے۔ اور افاریت من اتخذ الہ ہواہ، کہ تم نے شخص کو نہیں دیکھا جسے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے۔ ادھر اذان ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھر بندہ اپنے کام کر رہے، اس کو نہیں معلوم کہ مجھے بلا کون رہا ہے، وہ کس کی پوجا کر رہا ہے۔ ان کو بیڑیاں پائیاں نے، ان کو جیرج بند کیتا ہے، ان کو ہاتھ بننے نے، ان کو کسی تھمنل بننے ہیں، وہ تو اپنے نفس ہی مر رہا ہے، نفس ہی پوجا اور پرستش کر رہا ہے۔ یہ نفس کے بتوں کی محمد رسول اللہ نے جو انقلاب پیدا کیا، ہماگیر انقلاب، کہ قیامت تک کوئی انقلاب پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اے محمد معیشت کے معاملہ، اور اللہ کے رسول کے پاس سب سے پہلی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ وہ خود آئیں، اے بابا جان گٹے پڑ گئے ہیں مشکیزہ اٹھا اٹھا کے، اے بابا جان کام نہیں ہوتا ہے اب، چکی چلا چلا کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ اور میری بیٹی میری لخت جگر، تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کر۔ جس چیز کا سوال تو میں محمد سے کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اللہ کے نبی سے اپنے باپ سے کرتی ہے، یہ جو میں تجھے عمل بتا رہا ہوں اللہ کے احکامات کی پابند رہے اور اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہے، اور یہ 33 دفعہ 33 دفعہ 33 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر یہ پھونک لیا کر، یہ اس سوال سے جو تم مجھ سے کر رہی ہے لونڈی مانگ رہی ہے اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے قربانی دی ہے، ہمیں اپنی ذات سے قربانی، اپنے گھر بار والے نو دعوت بھی دین دے ہو، گھر والے پہمیں کسی اور پاسے ٹور جان، نیاں گوائیاں دے کے اسی مسلمان ہوئے ہیں جی، کیوں جی؟ کنیاں گوائیاں نے جی؟ 2 گوائیاں، کنیاں اور وہ کندے اندر نے؟ کلمے اندر نے کہ کلمے باہر نے؟ کی کہندے ہو؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ، یہ 2 ہی نے۔ کسی کافر میں مسلمان ہونا نا انہوں پہلا نوایا جاندہ ہے، پھر وضو کرا کے صرف ایک کلمہ ہی پڑھایا جاندہ ہے، اور کو تیجے وہ صفات نے۔ تو کہتے 5 گوائیاں نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ 5 صفتاں نے ایمان دیا، گواہیاں 2 ہی نے۔ گواہیاں کنیاں نے؟ جدو 2 گواہیاں تے ایک بندہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو ساری عمر مسلمان رہنے واسطے 2 ہی کافی نہیں؟ بولو کہ پھر کسی تیجے نو لب دے پھر دے جے، ٹکرا مار دے پھر دے جے، ادھر ادھر ادھر، در بدر، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، تو تکے جو کھاندے پھر دے جے، یا قرآن کی طرف آ جاؤ یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ 2 تو علاوہ کوئی رائے عمل نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اور کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر بھی عیش نہیں گزری، عیش تصور بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صدیقہ کائنات ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیاہ ستہ کی حدیث کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر کا کام کاج خود کرتے تھے، اللہ کے رسول سے بازار سے سودا صرف خود لاتے تھے، اللہ کے رسول کا کپڑا جو ہے نا وہ چھت جانا، اللہ کے رسول کو ببول کے ٹانکے خود لگاتے تھے، اللہ کے رسول کا جوتا ٹوٹ جانا اس کو خود گانٹتے تھے۔ اور ایک گل نہیں، اس تو بھی بڑی ایک گل لے کے حضرت عائشہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول اپنے گھر میں جھاڑو دینے میں اور نہیں سمجھتے تھے۔ اور ماں پیو شرم کرو شرم کرو، جڑا پتر بڑی دے کام کرنے لگ پائے تسی ایویں انہوں تانے ماتے ہیں بڑی دے تھلے لگ گئے، یہ تو نبی دی سنت ہے۔ وہ جڑی بیگانیاں دی لے آن دیجئے، وہ چوکے لے آن دیجئے، اغوا کی دیجئے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن ہے، اس کی بھی عزت ایسے کرو جیسے اپنی بہن اور بیٹی کی کرتے ہو، اس کو بھی بیٹی سمجھ کے لائے ہو۔ تو خامد نے نہیں کام بیوی کے کرنے، اور کون کرے گا باہر سے آ کر؟ اور اگر جھاڑو بھی دے لے بندہ گھر میں، اس میں کیا توہین ہے؟ اب گھر کے باہر دروازے کی صفائی بندے کو کرنی چاہیے کہ بڑھی نے باہر کر دے بھی تم پھیر باہر جھاڑو جا کے۔ تو اگر عورت بیمار ہو تو پھر گھر کے کام کاج خود بندے کو کرنے چاہیے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ماں باپ بھی تانے ماتے بڑھی تھلے لگ گیا ہے، یہ بیڑا گر کی اس وجہ سے ہو گیا، ہم قرآن اور اللہ کے رسول کے فرمان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے رسول کا نکاح ہوا، متبول خاتون حجاز قبیلے کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، اس کی میخیں جو ٹھوکی جاتی تھی وہ بھی سونے کی تھی، اور اللہ کے رسول نے خدیجہ کو کہا تھا، خدیجہ محمد سے نکاح ہو رہا ہے، محمد سے تم نے کبھی یہ سوال نہیں کرنا کہ مال کدھر دے رہے ہو، کیوں دے رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی نے جب مال تقسیم کیا، اور میں پریشان ہوتا ہوں، اللہ کے رسول نے کوئی اس دور دی سب تو کمزور ترین سواری سائیکل ہے، اس دور کا گدھا ہی تھا نا، اور اللہ کے رسول نے کوئی گدھا اور کھچر بھی، کوئی تھکڑ سواری بھی نہیں اپنے لیے رکھی، کوئی ایک ہی شے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد طائف کی بستی میں دعوت دینے کے لیے اللہ کے رسول پیادہ پیدل گئے، پیدل 63 میل، 90 کلومیٹر ہے مکے سے طائف، 90 کلومیٹر کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ پیدل گئے۔ اور تسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نازک ہو، تہاڈے جسم زیادہ پاک اور زیادہ نازک نے، تم زیادہ معزز ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہاں جا کے دعوت کیا دی، تملک العرب والعجم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے عرب و عجم کے بادشاہو کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہو سکتا، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے۔ اور طائف کی بستی کے گماشتے اور گنڈے نوجوانوں نے پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برسائے، اللہ کے رسول تھک کر بیٹھ جاتے، وہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے، وہ پھر اللہ کے رسول پر پتھر گراتے۔ اور جب اللہ کے رسول اس طائف کی بستی سے واپس آئے نا، تو پھر مکے کے گماشتے مکے میں داخل نہ ہونے دے، اور کہنے لگا محمد تین تیرے گھر نہیں جان دینا۔ عدی بن حاتم گزر رہا تھا، اس نے کہا کیا بات ہے، کافر ہی تھا، کہنے کہ میں نے میرے گھر نہیں جان دے، تہاڈی ایسی تیسی تہاڈیاں اکھاں کر دیں گے جنہیں محمد ال ویکھیا۔ وہ اللہ کے رسول کو کما حقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ کر آیا، اور جب غزوہ بدر ہوئی تو بدر میں قیدی ہوئے، سب سے پہلے اللہ کے رسول نے عدی بن حاتم کا پتہ کیا، عدی بن حاتم کدھر ہے، کافر کے متعلق، اور کہا میرے صحابہ عدی بن حاتم اللہ کے رسول میں مارا گیا ہے، کہ اللہ کی قسم میرے صحابہ، وہ میں محمد کو اشارہ کرتا، زبان سے نہ کہتا، میں 70 قیدی محمد اس کے اشارے پر رہا کر دیتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافر کے احسان کو احسان مانا ہے، اور ظالموں تمہیں احسان کو احسان نہیں مانتے، اور کس دین کی بات کرتے ہو، کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ تو کائنات کے پیغمبر محمد رسول اللہ کی بات ہے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب کعبہ کی قسم ہے جس نے محمد کے اسوے کو نہیں اپنایا اس کے گمراہی اور منافق اور کافر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا؟ اور ظالموں کچھ تو احساس کرو، کچھ تو نبی کے دین کی لاج رکھ لو۔ اور تمہارے پاس یہ گرو نانک کا دربار ہے، گرو نانک کو ماننے والے سکھ سردار، اور داڑھی بھی رکھی، گیسو بھی رکھے، کرپان بھی رکھی، خنجر بھی رکھا، کڑا بھی باندھا، اور پوچھو یہ کیا ہے پگڑی؟ کہتے ہیں ساڑھے گرو دی نشانی ہے۔ اور تسی محمد دی نشانی نہیں رکھ سکتے؟ وہ ایندے رکھنے تکلیف کی ہے؟ وہ کس دنیا کے پجاری ہو، کس دنیا کے پیچھے لگتے ہو جو دنیا تمہاری ہو سکتی نہیں؟ وہ فانی نال سودا کر دیو جڑی مک جانی، جس کا پتہ ہی نہیں کب موت آ جانی، اس فانی کے ساتھ سودا۔ اور سودا تو اس آخرت کے ساتھ کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، وہ کل تواڈی بہتر ہونی چاہیے دی جڑی قبر والی ہے، اور قبر والی رات، اور آخرت کی کل بہتر ہونی چاہیے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نصیحتاں میں نہیں انے ہو کے، قرآن کہتا ہے الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 73 ہے۔ لوگ کی ساڑھے کو پوچھنے یہ کہاں ہے؟ ایک نے میں کہا تو تفسیر ابن کثیر پڑھی؟ کہتا جی پڑھی۔ میں تبری پڑھی؟ کہتا نہیں۔ کہتا میں فتح القدیر پڑھی؟ کہتا میں چل جاتا اور جا پڑھ کے آ، پھر جدو پڑھ کے آویں گا نہ لبے گی پھر میں جواب دیا گا۔ یہ بات ہم مولوی نو آزمان لگ بنے کنا کچھ آد ہے، اور نبی ہے کوئی مولوی نبی ہے؟ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کا جواب نہیں آیا۔ وہ واقعہ سنیا کہ نہیں سنیا؟ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، انہوں نے فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کل جواب دوں گا۔ یہ تواڈے ساڈے ورگے مسلمان ہوندے نا کانٹوروں انہوں نبی کنے بنایا ہوئے؟ بے ایمان کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ میں ساری امت کو کہتا ہوں، میں بھی ایسا ہی ہوں، اگر میں یہ جرم کرتا ہوں تو ہم سارے اس میں شامل ہیں۔ 17 دن محمد رسول اللہ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ 17 دن کافرہ نے فرتانے دینے شروع کرتے ہیں، جس کتھے گیا تیرا اللہ، کتھے گیا تیرا رب؟ اللہ کا نبی پریشان ہے۔ اللہ نے قرآن کی وحی نازل کی، اے پیغمبر جب بھی بات کرو کیا کہو؟ وہ بولو تے جڑا ہون تسا کام نہ کرنا ہوئے کہندے انشاءاللہ۔ ایویں ہے جی، وہ عربی کفیل ہے نا، جرمنی دے انگریز اتھے عرب سعودی عرب گل کرن پیا سی، سن لیا کہندے جی ایک آئی بی ایم ہے سعودیہ کا، ایک آئی بی ایم ہے امریکہ کا۔ اسی کیا بھی آئی بی ایم سعودیہ دا کیڑا ہوئے، امریکہ کا تو ہے۔ کہنے لگے جی ایتھوں دا آئی بی ایم ہے انشاءاللہ بکرہ مالش۔ عربی نے کسی دا کام نہ کرنا ہوئے تھے، عربی آدھا انشاءاللہ بکرہ تے بعد جب لگی کہ نا مالش میں نے معاف کر دے۔ اے عربیاں دی دلالی سب تو بڑی چل دی، انشاءاللہ کو بطور بے ایمانی کے رستے پر استعمال کیا جاتا۔ اور کوئی کام دسو جڑا اسلام دے مطابق ہو گئے۔ سب سے بڑے دشمن اس روح زمین پر اسلام کے مسلمان ہیں۔ کافر تو کسی خاتے میں نہیں آتے، اور غیران دی کی ضرورت ہے، غیر تے اک چکن دے قابل نہیں ہے گئے اپنے مروایا کر دینے۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر 40 لاکھ مربع میل کا حکمران، 2 روایتیں آتی ہیں اس میں، 22 لاکھ مربع میل بھی 22.5 بھی کہتے ہیں، اور 40 لاکھ مربع میل کی فتوحات بھی ہو گئی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی، یہ مجاہد جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد عمر اگر کوئی نبی ہوتا روح زمین پر تو ہوتا، لیکن چونکہ میں محمد پر نبوت ختم ہو گئی لہذا کوئی نبی ہو سکتا تے جڑا نبوت دا دعویٰ کرے اس تو بڑا بے ایمان اور کافر زندیق ہو سکتا۔ اور وہ بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے، ایتھے انہاں کو کشمیر آزاد نہیں بھی ہوندا۔ اور ڈب کے مر جاؤں مسلمانوں، جھوٹے دعوے کرنے والے بے ایمان جنہوں نے دین کو دلالی اور کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام اور امیر المومنین ہے، اور کہنے لگا جی ایک غلام، ایک بندہ آ گیا، امیر المومنین جو کچھ دے ہیں، کہنے لگا اگر میں تمہیں نہ دوں تو پھر کہنے لگا جی میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگا تیرے جانے سے مجھے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جی ہوتا تو کچھ نہیں، مگر اللہ جب قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا عمر نے مجھے یہ جواب دیا تھا۔ عمر حضرت رو پڑے اور کہنے لگے غلام کو بلایا، کہنے لگے اللہ گواہ ہے میرے پاس یہ آخری کرتا ہے، یہ کرتا لے جا، مگر میں عمر کے متعلق اللہ کی عدالت میں یہ نہ کہنا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اور مکہ کے اندر تربیت ہی محمد نے ایسی کی تھی، روح زمین پر کوئی تربیت ایسی کر ہی نہیں سکا۔
اور اس کی تربیت پر جس کی تربیت ہوگی سمجھ لو کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے. اور بیت المقدس کو آزاد کروانے گئے، مدین بھی شام بھی سارے گزرتے گئے، کدی غلام نو بہا دینا کدی آپ بہ جانا، کدی غلام نو بہا دینا کدی آپ بہ جانا. اور بیت المقدس کے پاس پہنچنے لگے تو غلام کو کہنے لگے میری واری مک گئی ہے ہون تو بہ جا. ہیں جی یہ جتنی جماعتوں کے لیڈر ہیں بھائی بڑی مان، اسلام آباد سے لاہور تک، لاہور سے اسلام آباد جانا ہو میں نے کچھ ثابت کر دے، ڈرائیور نو ادھے رستے کہندے ہون چل یار تو پیچھے بہ میں ڈرائیو کرنا. اور وہ امیر المومنین اے انہاں دے پاشک بھی نہیں ہے، یہ ایک ایک جماعت امیر نے جڑا ذرہ ذرہ ہے. امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت دے مقابلے کی یہ ذرہ ایک کڑے پاکستان دے حکمران نے، اور یہ پاکستان کوئی 11 لاکھ مربع میل ہی ہوئے گا جنہوں 10,86,000 مربع میل، اس تو بتا لو جو 12 لاکھ اور 40 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے. اور بیت المقدس کو آزاد کرنا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی بگی نہیں، کوئی گھوڑے نہیں، کوئی آگے پیچھے سپاہی نہیں، کلے ایک غلام. حالانکہ پہلے خالد بن ولید گئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نا اس کو بھیج جو اصل ہے. انہوں پتہ سی انہیں انجیل اچ پڑھیا سی، انجیل میں پڑھ کے تو اس نے کہا تھا خالد بن ولید کو کہ تو امیر المومنین نہیں ہے، تو اس کی طرف سے نمائندہ ہے، امیر المومنین میرے پاس آئے. حضرت عمر خود گئے کلے ایک غلام، اور وہ دیا اکھاں چ آنسو آ گئے بیت المقدس سے یہ منظر ویک کے کہ غلام سواری تے سوار ہے تے مہار کنے پھڑی ہے حکمران نے. اور کوئی مذاکرات نہیں، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. جاندے ہی انہیں ادب دے نال چابیاں بیت المقدس دیاں اینج کر کے ہاتھے پھڑا چھڑیاں، انہوں نے کہا اے ساڈا ہے ہی نہیں، اے دے مالک ہی اصل تسی ہو. آج کس دین کی بات کرتے پھرتے ہو؟ اور ہم مخلص نہیں ہیں، ایسے پنجابی کہتے نہیں ٹڈوں کوڑا ہے، پنڈا جہاں ہی ہوندہ نا تو پینڈو دے جانگلی دے مطلب کہا جاندہ یہ جتھے آڑ جانا اتھے آڑ جانا، کفر تے آڑ جانا یہ کہتے یہی ٹھیک ہے، ایمان تے آڑ جانا کہتے یہی ٹھیک ہے. یہ بھی میں نہیں کہندہ ویسے، یہ بھی قرآن دے وچ اللہ نے ایک مثال دیتی ہے بدوਆਂ متعلق. بدو جڑے پینڈو آئے ہیں نا، قالت العراب آمنا، اے نبی جب آپ کے پاس یہ بدو آتے ہیں تو کہتا جی آمنا آمنا جی اسی ایمان والے جی اسی مومن جی میں آج بھابی کہتے ہیں اسی اہل حدیث اسی مواحدہ. یہ مواحدی پہلے تشریح پڑھ لو جا کے مواحد ہوتا کون ہے، مواحد کہتے کس کو ہیں، الہ کیا ہے، الہ کی اہمیت کیا ہے، الہ کو ماننے والا کون ہے، الہ پر عمل کرنے والا کون ہے. یہ تو پہلے اس کو ماننا اور جاننا ضروری ہے. تو یہ مواحد ہونے کی بات کی گل کر رہے ہیں سامنے جی کیوں جی چابیاں دیتیاں، کوئی ٹیبل ٹاک نہیں ہے. یہ انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا، کوئی پروٹوکول نہیں. میں آج مولویاں دے نال پروٹوکول تو تسی بھی انہوں نے سلام نے دے جڑے گڈی اندر اتر دے آن، وہ پاویں زمانے دا بے ایمان زمانے دا کمینہ، وہ دلوں کندہ پتہ ہے. انہوں نے کہا علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے، علم پڑھے اشراف نہ ہوون جڑے ہوون اصل کمینے. تے پتل نہیں کدی سونا باندھا، پاویں جڑیاں لان لگینے، شوم تھی نہیں کدی صدقہ ہوندہ، پاویں ہوون لکھ خزینے تے باج توحید نہیں جنت ملنی، پاویں مریے ویچ مدینے. بنا توحید کے تو جنت ملنی، پاویں مکہ جہاج کر دے مر جاؤ. اور حرام کا حج اور حرام کا عمرہ میں نہیں کہندا. پہلے میں تمہیں بدوان دی گل سنا دیا، انہوں نے ویلو گل نہیں یاد، یہ اتھے میں بیت المقدس لے گئے نے، انہوں نے بدوان دی بھول گئے نے. انہوں نے عوام ستی، پتہ ہی نہیں ہوتا جمعہ کیا ہو رہا ہے، خیال کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے. قالت العراب آمنا، اے نبی جب بدو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں جی ہم ایمان لائے ہیں، فرمایا کل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا. کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا ہرگز تم مومن نہیں، ولیکن قولوا اسلمنا. اور آج تو تسی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا یہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. ایویں ہی ساڈا ایمان ہے، ساڈے دلوں تے قبضہ ہے نفاق دا، منافقت دا، کفر دا، بے ایمانی دا، دلالی دا، بدماشی دا، اوریانی دا، فحاشی دا. ساڈا تے کفر دی آماج گاہ ہے دل، اور اللہ کہتا قلب سلیم ہونا چاہیے. ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واعمالکم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک اسمہ و تعالی، لا ينظر الى صورکم واعمالکم،
اور دنیا کے لوگوں اللہ تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو اور مال کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ جو دیکھتا ہے وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال یعنی تمہاری کرتوتوں کو دیکھتا ہے کہ دل کیا ہے اور کرتوتے اور اعمال کیا ہے، دل کیا کہتے ہیں اور اعمال کیا کہتے ہیں، اللہ تو یہ دیکھتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ کا جو مرکز، اللہ کی نگاہ کا مرکز اور منبع اور محور ہے وہ انسان کا دل ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار دا معنی ہوتا ہے باخبر ہو جاؤ، خبردار معنی ہوتا ہے خبر دیتی جا رہی ہے، کی خبر دیتی جا رہی ہے کہ بے شک انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ، فرمایا اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے، اگر وہ اصلاح والا ہو جائے، اگر وہ سمر جائے تو پورا دا پورا جسم بھی سمر جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ فسادی ہو جائے، وہ فطرے کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ بگڑ جائے، پورا دا پورا جسم ہی بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، وہ دل ہے۔ ساری سٹرکچر اور ڈھانچہ جڑا جستے خاکی ہے جسم ہے نا، ان دا اصل دل ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ اعراف اندر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ کہتا البتہ بے شک میں بے شمار انسان تے جن صرف جہنم سے پیدا کیتے ہیں۔ وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ایک ماں نہیں گوارا کر دی کہ میرے پتر دے پیر دے کنڈا چوب جائے، اور رب کے بھی گوارا کرے گا، لیکن اگے اللہ نے وجہ دسی ہے کہ اللہ کہتا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ کہتا دل ہے لیکن سمجھ دینے، دل بے دل نے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن اللہ کہتا دیکھتے نہیں، اندھے ہیں، وہ ویکھتے پے ہو کہ نہیں، دل حاضر ہے کہ نہیں، مگر اللہ سانو کہتا ہے بے دل نے، یہ انے نے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہتا دو کنے پر بہرے نے، بولے نے، اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے 4 لتاں والے جانور نے۔ انعام عربی دے اندر کہتے ہیں چوپائے نو، جنہاں 4 لتاں، اور 4 لتاں دے اندر تو انہوں پتہ سارے جانور نے، تو انہوں نے پتہ وہ بھی جڑا حرام ہے، تو انہوں پتہ وہ بھی جڑا پلیت ہے، سارے جانور نے نا۔ پھر اللہ نے فوراً اس تو فوراً بعد بل ہم ازل، اللہ کہتا 4 لتاں والا جانور اس انسان نالوں بہتر ہے، یہ ان دے نالوں بھی گمراہ تے گیا گزرا ہے۔ اولئک هم الغافلون، اللہ کہتا ہے غافل نے، وہ جو قیامت والے دن اللہ دے ہاں کہے یا اللہ اسی ساڈا تے گوشت بھی کھاندے سن، ساڈا تے دودھ بھی پیندے سن، ساڈے تے سواری کردے سن، رکھوالی واسطے ڈنگراں کو رکھدے سن، یا اللہ سانو انہاں نال کناں نال ملا دیتا ہی، اس لیے اللہ نے وہ عادل ہے، عادل، اس لیے انہیں عدل نہ گل کی بل ہم ازل، جڑا 3 چیزاں تو غافل ہے، دل رکھ کے بھی سمجھتا نہیں، سوچتا نہیں، اور کان ہو کے بھی سنتا نہیں، اکھاں ہو کے بھی ویندا نہیں، اللہ کہتا ہے اس انسان نالوں جانور بہتر ہے، درندہ بہتر ہے، پلیت جانور بہتر ہے، یہ انسان دا معیار ہے۔ اس لیے انہاں 3 چیزاں نو صحیح استعمال کریا کرو۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور جنہیں میں تو دس رہا سا نصیحتیں ایویں نہیں جنہیں سنتے پہ جے، اللہ کرے اے نہیں الذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہے، اللہ کہتا ہے لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں جاتے، بلکہ وہ نصیحت سمجھ کے حاصل کر دینے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اور کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی، اور کیا تمہیں اتنی زندگی نہیں دی گئی تھی، اور تمہیں دن نہیں دیے گئے تھے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتا تم میں سے من تذکر، وہ سوچ سمجھتا تھا، وہ سوچ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس در سنانے والا بھی، اور وہ کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ اور اب کون ہے؟ اب ہم ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ خالد جو حق کی بات کہہ کے لوگوں کو حق کی دعوت دے کر ڈرائے کے بعد آ جاؤ، صراط مستقیم پر چلو، اور گمراہی کے اور بے ایمانی کے اور شرک کے دروازوں کو بند کرو اور رک جاؤ، اس لیے کہ نجات ہی اللہ کی ماننے میں ہے اور اللہ کے نبی کی ماننے میں ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ راج اللہ کا، راج کندہ اور رواج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਵੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ नहीं की थी। ये तेनू किते लिखिया पढ़ी गल है, तेनू किते पढ़े है? तुम्हें किसी ने कहा कि ये कुरान में नाजिल हुआ है? तुम्हें ये किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कोई उधारिया उधार लेना आ जाए तो उनको जी मैं बिस्मिल्लाह भी नहीं की थी? लिया कोई दलील दे भाई माना एडा मजबूर हो के तेरे बूहे तो रब ने किसी ने भेज छड़िया, तू अगों ये दलील देना है? तेरी जात मेरी औकात मेरा सब ना सब ओ मैं इस काबिल है कि उन्हें मैंने मुकाम दिता है, तो मैं दूजिया के कपड़े ला ला के चेक करा कि मुस्तहिक है कि नहीं है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो नहीं किया, ये इनकलाब ही मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये था। कच्चियां ईंटां पहले तो अल्लाह रसूल ने भारी बरकम पत्थर उठा के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद कुबा में खुद जाकर नस्ब करते रहे। खाली सहाबा को अल्लाह के नबी ने कम करवाया, खुद अल्लाह के रसूल ने नाल कीता। फिर जिसे मस्जिद नबी की तमीर शुरू की थी, कच्चियां ईंटां अल्लाह के नबी ने खुद बनाई। अज कच्चियां ईंटां दे पट्ठे ते तुर जा, मैं नहीं जफी पावांगा, मैनूं पता मेरे कपड़े मैले हो जाने। वो इत्थे ते कायनात दे पैगंबर ने ईंटां खुद बनाईयां ने। और साहबा कहते थे लाइन कादना वन नबी यामलु मिनका फज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़ल्ललु, अल्लाह के नबी काम करते रहे और हम बैठ जाएं तो साडे तो बड़ा गुमराह इस उम्मत च होर कोई है ही नहीं। साहबा दे नाल शाना बशाना मुहम्मद रसूल ने काम किया। साहबा कहते हैं अल्लाह के नबी आप बैठ जाइए, लेकिन अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी की गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं बह जावां तो मेरे गुलाम कम करन। अल्लाह के नबी ने तो खुद कम किया नाल। ये खराबियां तुसां पैदा कीतियां ने, असा नहीं। मौलवी आवे उन्होंने बकरा छतरा हर शय आला तरीन, वो तिलक दराजात मैनू समझ नहीं आती। मौलवी मैं नहीं समझता कि मेरे फार्म च नहीं गल आती। ये तिलक दराजात ही हदीस बयान करके तो कहते वो फिर अल्लाह ने दर्जे भी दे, वो दर्जा सिर्फ उन्होंने ही है, बाकी मर जाएंगे। वो दर्जा तो अल्लाह के नबी वास्ते, फिर साहबा नूं अल्लाह के रसूल ने क्यों नाल बिठाया? एक ही दस्तरखान पे बैठकर साहबा ने खाना खाया है, एक ही प्याले से 70 साहबा ने दूध पिया, और उसी जगह होंठ लब मुबारक कायनात के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगाए जहां से बिलाल हबशी ने पिया था। ए नबी। और फिर उन मनने वाले गुलाम भी वक्खो वक्ख नहीं भी आवाम नूं तुसीं बिरयानी तो रखो तो मौलवी साहब नूं आला तरीन खुआ दो। बिरयानी खुआ मौलवी साहब नूं, मौलवी मर जाएगा। ये बगाड़िया फिर किन्ने? वो दसो, यो मैं गल की थी ना इब्तदा च, बगाड़िया फिर किन्ने? क्यों भाई साहब ये तुसां बगाड़िया? बराबर का इंसाफ नहीं ना होंदा। जो अदल अल्लाह तो अदल कर रहा है ना, अल्लाह तो जानवरों नाल भी अदल करता है, सूर नाल ते कुत्ते नाल भी अल्लाह अदल करता है। उस इंसान अल्लाह कुत्ते तो सूर तो भी बदतर कहता है। अल्लाह कहता वो बेहतर है, उन्होंने हराम कहने वाला अल्लाह है, मैं तो नहीं किया। वो कहता लहमल खंजीर के खंजीर का गोश्त हराम है और कुत्ता पलीत है। लेकिन नस्ली कुत्तियां का भी कुरान के अंदर जिक्र आया है कि जिस कुत्तियां ने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के छड़ दियो, उन्होंने लिया शिकार भी तुहाडे वास्ते हलाल है। तो फिर वो कुत्ते रखवाली वास्ते भी रखे ने घर च, मगर देख लो नजस नापाक और गलीज और पलीत है। पर एक दर छड़ के दरबदर, तो जेडे दरबदर कुत्ते होन उन्होंने एवं गोली मार दी जाती है कि नहीं मार दी जाती? मगर तुसी किसी के पालतू कुत्ते ने गोली मार हो, तुहानू गोली मार देगा, मारेगा कि नहीं मारेगा? होंदा कि नहीं होंदा? तो पालतू कुत्ता उनका मालिक उन्होंने खुआवे प्यावे ना खुआवे ना प्यावे, वो प्यासा रहिंदा है पर रहिंदा एक चौखड़ ते है। कभी वेखा जब कुत्ता भी रोज के किसी होर पासे टुर जाए तो रब ना मैनू देंदा ही नहीं, तो तेरी जिवें दी नीयत बद नीयत है, तेनू की देवे? तू दफा हो, तेरा अकीदा सही नहीं है। यकीन कामिल लाजिम है। ओए हो किवें सकदा है बंदा रब को मंगे तो रब दे ना? और यकीन कामिल सबसे बड़ी शय है, और अभी तो दिल से निकलती भी नहीं है, पहुंच जाती है। और मैं किसी बंदे को काम कहता भी नहीं, बंदा पहले ही कर देता है। मैं अर्श वाले रब वाले वेख कर रोना, अल्लाह चाहते मैं क्या भी नहीं। तू मेरी जुबान तो कहलवाना भी गवारा नहीं किया कि तेरे अलावा कोई होर इस दिल तक गल पहुंचा ले। वो एडा अजीम रब, एडी अजीम जात इला, उस इला नूं छड़ के दुनिया के पत्थरों से टक्कर मारते थे, दुनिया के अमीरां और गुमाश्ते को जाते जे। और एक रब ते भरोसा करके देखो, वल्लाह रब काबा दी कसम है, दुनिया इधर दी इधर हो सकती, अल्लाह तैनूं कदी जलील और रुसवा कर सकता। ये अकीदा है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। और साहबा ने कुर्बानी दी बकायदा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु अन्हु दा वाक़या सारियां ने सुनिया।
پر وہ ادھا ادھا مولوی بیان کرتے ہیں، ادھا ادھا کھا جاندے ہیں، وہ انہیں کو گل لگے نہیں نا انہوں نے ہضم ہوندی، شاید کہ کسی نے پورا واقعہ بھی بیان کیتا وہ مستثنا ہے. یعنی میرا مطلب جب میں اجمالی بات کر رہا ہوں نا جرنلی، تے اے لوگ نا سارے رگڑ دیندے جی بھائی وہ تے رگڑے ہی نہیں جاندے جڑے پہلے ٹھیک نہیں، انہاں دا تے گناہ ہے ہی نہیں. تے جڑا رگڑے جاندا ہے وہ مجرم ہوندا ہے، تو محسوس ہوندا ہے کہ میں رگڑیا گیا. جڑا مجرم نہیں ہوگا کہندا چوٹی دی گل ٹھیک ہے، انہوں کو تکلیف نہیں، انہوں کی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے منن دیاں گلاں نے. عبد الرحمن ابن عوف سب کچھ انہوں نے لوٹ لیا سی، بیوی بھی کھولی، بچے بھی کھولے، اور کہتے ہیں میں نے کسی چیز تکلیف نہیں ہوئی، بڑھی کھولی خیر ہے، اونٹ کھولیا خیر ہے، میرا معلوم بتا جو میں کمایا سے کھولیا خیر، میں بیٹا کھویا اس سے میں تکلیف ہوئی ایک بری کہ میرا لگتے جگر حاجی کو بچہ نہ دغوا کر لے، حاجی مرے گا بھی سارا لے جو سارا کچھ لے جو میں دے دیو، میرے کو لے جے کو بچہ. وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے آسمانوں کی طرف کپ کپی تاری تھی، میں نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میں نے کہا ایک بیٹا 1000 بیٹا بھی محمد کی محبت پر قربان ہے، جاؤ لے جاؤ پرواہ نہیں. اور جس طرح پہنچے اللہ کے رسول نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، آپ نے رخ انور میں پھیرا تو سامنے عبد الرحمن کھڑا، کہا کہو عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا. پھر عبد الرحمن پھر تو کچھ نہیں لٹایا، پھر تو سارا کچھ پا کے آ گیا. سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اے محمد رسول اللہ دے صاحب نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اس ایمان میں اللہ نے ایمان کیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف دا واقعہ سنتے سن انصار تے روندے سن، تے سعد بن ربی اللہ دے رسول نے کہندے نے اللہ رسول میں اپنا ادھا کارے نو دینا، ظالموں 2 پورشن بنا کے 2 کار 2 کوٹھیاں 2 گڈیاں جگہ جگہ تے بینک بیلنس بنانا لے، شرم کرو، اوہ اللہ دا نبی ہے، اللہ کے نبی نے یہ انقلاب پیدا کیا ہے. میں نے کہا اللہ رسول میں ادھا کارے نو رہن واسے دینا، ادھا کاروبار انو دینا. اللہ رسول میری 2 بیویاں نے، میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا، انو کو نکاح کر کے اپنا کار آباد کر لے. لیکن عبد الرحمن ابن عوف دا جواب تو کیا بات ہے، کیا مت تک کو جواب دے سکتا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ، کوئی شے قبول کی تھی وہ مستحق بھی تو نہیں کی تھی قبول، اور ایک قبول کرتا تو پھر بھی جرم نہیں، لیکن ایمان ہے. میں کہتے ہیں مجھے بازار کا رستہ بتلا دو، میں خود جا کر کما کے کھاؤں گا. پھر وہ بھی دور آیا کہ عبد الرحمن ابن عوف تو بڑا کوئی تاجر بھی روئے زمین تے نہیں سی، جسے اونٹاں دا سودا کردے سن، قیمت تو قیمت اونٹ دیندے سن، کہندے سن بس رسی میں نال نہیں دینی، اور رسی دا جڑا 1 درم بچتا سی صرف اون دے نال گزارا کردے سن. یہ محمد رسول اللہ کے صاحب ہیں. یہ انقلاب جناب محمد رسول اللہ نے پیدا کیتا ہے. مصعب بن عمیر، صہیب رومی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ مجمعین، جی اللہ دے نبی اپنی ذات تو پیشگی نہ کر دے تو دسو اینا غلاماں نو کی لوڑ تھی محمد نال ٹر دے؟ کوئی ٹردا؟ آج تک تسی پیسے نہ چمڑی تے دمڑی، چمڑی پہ وکدی ہے دمڑی پیچھے اور دمڑی خریدی ہے چمڑی، اون تو 2 شیواں رہ گئی ہیں. اور مسلمانوں نے دلالی دا کوئی دروازہ نہیں باقی چھڑیا. اور یہ سوال آخری do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah؟ کیا سانو یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نے؟ وہ بولو کیا یقین ہے وے؟ وہ بولو تو صحیح، اجے آواز نہیں آئی جو میرے ستے. اور کیا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں؟ تو جنہوں یقین ہوئے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ دسو تو صحیح نا. جنہوں یقین ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جڑا کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ کہے وہ بے ایمان ہو سکتا ہے؟ وہ دھوکے باز تے فراڈیا ہو سکتا ہے؟ وہ ملاوٹ کرنے والا تے ناپ تول کمی کرنے والا ہو سکتا ہے؟ وہ سودیہ تے رشوت خور ہو سکتا ہے؟ وہ بے داڑھی ہو سکتا ہے؟ انہوں جی یقین ہی نہیں ہے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں انہوں پتہ ہی نہیں، اگر نالج نہیں ہے گا ہے جی جس میں انگلش نہیں آتی. بھئی انگلش ساڑی زبان ہے، اور ڈوب مرو پاکستان دی زبان تے اردو ایک قومی زبان، انہوں سکھو، دفتران دے اندر وہ استعمال کرو. انگریزان دے پجاری بنی پھر دیو. میں دشمن نہیں، میں خود سن 2015 جائے میں انگلش کیتا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد تو، اور پھر پاکستان کی طرفوں نہیں کیتا، USA ایمبیسی کی طرفوں کیتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ دی ایمبیسی نے کروایا ہے، سارا خرچہ ہونا چکیا ہے. ساڑھا ٹیچر بھی جرمنی دا سی ڈاکٹر ڈیٹر بروہن. مگر لینگویج برائے لینگویج ہونی چاہیے دی، زبان برائے زبان، کلچر ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. تب تسی ہونا ورگے ہو جاؤ. ہم ان کے پجاری نہیں ہیں، وہ ساڑھے غلام نے. اور جب تک محمد دین نہیں مندے غلام نے. محمد دین من جان پھر جتھے اسیاں ہوتے ہو نے. پھر حقوق دے وچ فرق ہو سکتا،
پھر وہ ساڑھے برابر نے، جو روٹی اسی کھاواں گے وہ کھان گے، جو اسی پاواں گے انہوں نے پواواں گے، مگر اس تو پہلے وہ ساڑھے دوست نہیں ہو. لا تتخذ یہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولکم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. لگتا ہے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور جنہیں بنائے یہودی جنہیں بنائے نصرانی انہیں نہیں بنائے مگر آپ بن گئے، پر روئے زمین تے آخری آن والے انسان تے اور تمام مخلوقات دا خالق تے اللہ ہے نا. وہ کہندہ ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو سکتے، بعضوں میں اولیاء و بعض، اللہ کہتا ہے بعض یہ آپس سے جائے دوسرے بیلی تے سجن تے متر نے توڑے ہو سکتے. وَمَنْ يَتَوَلَّكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جے تُسی یہ بیٹھکاں تو باز نہ ہے قیامت والے دن انہاں نالی تو چکاں گا. اور اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ کہتا ہے ظالمہ ماں سے کوئی بھی میرے کو ہدایت، ظلم تو باز آ جائے پھر ہدایت ہی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. مولوی 5 منٹ اتنے لے جائے نا عوام نے بڑا غصہ چڑھتا ہے، تو آپ آؤندے ہی لیٹ نہیں آؤندے بھی شرمسار نہیں ہوندے بھی اسی کنی لیٹ جلدی آ گیا. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے.